اور شان مصطفیٰ، یہ دو عنوان میں نے چنا۔ مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ مصطفیٰ کی شان یہ ہے گزرے اسراء سے وہ سید بالا ہو کر رہ گئی ساری زمین انور اسراء۔ یہ مقام ہے۔ مقام کیا ہے؟ کہ زمین پر رہ کر آسمان کی خبریں بتا رہے ہیں۔ مقام یہ ہے، مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ جن کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، اپنے حواریوں سے یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، میرے حواریوں، میرے بعد ایک ایسا رسول آنے والا ہے، ایک ایسا مسیحا آنے والا ہے، ایک ایسا رہنما آنے والا ہے، ایک ایسے نبی کی آمد ہونے والی ہے جو تمام کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جن کے آنے سے کفر کی تاریکی مٹ جائے گی، دنیا میں اجالا ہی اجالا ہو جائے گا۔ اب بتائیے، کوئی پیر اپنے مرید کے سامنے کسی پیر کی تعریف کرے تو مرید کو تو خیال آئے گا کہ کیا میرا پیر اس پیر سے کمتر ہے، مرتبے میں اس سے کم ہے۔ عیسیٰ کے حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ آئے ہمیں جینے کا طریقہ ملا، آپ آئے ہمیں جینے کا طریقہ ملا، لیکن یہ تو بتائیے جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں، جن کی گفتگو اور جن کی شان آپ بیان کر رہے ہیں، وہ محمد کیسے ہوں گے؟ اس محمد کا مقام کیا ہوگا؟ اس نبی کا آنا کس طرح ہوگا؟ اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ نے ایک جملے میں بڑی عقیدت کی بات کہی اور کہا، اے میرے حواریوں، سنو، ان کا مقام یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کو ان کے جوتے کا تسمہ باندھنے کا موقع مل جائے تو عیسیٰ کے لیے معراج ہو جائے گا۔ کون نبی بول رہے ہیں؟ جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اور اولو العزم رسول ہیں۔ ایسے ویسے رسول نہیں، شریعت، صاحب شریعت نبی، صاحب شریعت رسول۔ اور جب مقام مصطفیٰ کی باری آئی ہے تو اپنے آپ کو نبی کا غلام ہونا ثابت کیا۔ تو ہمارے لیے تو اور فخر کی بات ہے نا کہ جن کے آنے کی خبر تمام انبیاء نے دی ہے، وہ نبی پیر مانگے ہمارے دامن میں آ گئے ہیں اور ہم ان سے ان کی دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں، ہم ان کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جدید جمیل ملت نے کہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب دیکھیے شان مصطفیٰ کیا ہے۔ نبی آئے کہاں آئے؟ مکہ کی دھرتی پر آئے، اور آئے تو کس وقت آئے؟ صبح شادی کے وقت آئے۔ سب نے یہ سمجھا نا، سب نے یہ جانا ہے، لیکن میں مختصر حالات بیان کر رہا ہوں۔ نبی آئے، کچھ دنوں کے بعد حضرت حلیمہ آئی اور سرکار کو اپنے گھر لے گئی، اور جب سرکار کو گھر لے گئی، یہ بچپنے کا واقعہ ہے۔ سرکار کا بچپنا بھی اتنا لاجواب، جب کوئی بچپنے کی طرح نہیں ہو سکتا تو صحابہ سرکار کی طرح کیسے ہو سکتا؟ ہمارا بھی بچپنا گزرا ہے، اپنے بچپنے کا خیال کرو اور نبی کا بچپنا دیکھو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر نبی آئے، گھر منور ہو گیا، گھر روشن ہو گیا۔ قبیلہ بنو سعد کی خاتون نے آ کر کے شکایت کی، اے حلیمہ بتا تو صحیح کیسے چراغ ہے تیرے گھر میں جو گل ہونے کا نام نہیں لیتا، جو بجھنے کا نام نہیں لیتا؟ ہمارے گھروں کے چراغ گل ہو جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، لیکن تیرے گھر میں روشنی ہی روشنی ہو رہی ہے، تیرے گھر میں اجالا ہی اجالا ہو رہا ہے۔ بتا تو صحیح تیل کہاں سے لائی ہے، چراغ کیسا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، اے قبیلہ بنو سعد کی خاتون، نہ تو یہ چراغ کا کمال ہے، نہ تو یہ کسی تیل کا کمال ہے، یہ کمال میرے پیارے محمد کا ہے۔ یہ جب سے آئے ہیں میرے گھر میں روشنی آ گئی ہے، ایسی روشنی آئی کہ امام اہل سنت نے بریلی سے کہا، سب چمکوان اجلوں میں چمکا دیے، اندر شیشوں میں چمکا، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور قرآن کا حوالہ سے قرآن نے اختیار مصطفیٰ کو کس طرح بتایا؟
قرآن نے مقام مصطفیٰ کو کس طرح سمجھایا، قرآن نے شان مصطفیٰ کو کس طرح سمجھایا۔ تقریر ادھر ہو رہی ہے، ادھر دیکھیے پنکھا ہے، سمجھ رہے ہیں گرمی آج واقعی زیادہ ہے، لیکن جو اس کی گرمی ہوتی ہے اس کے سامنے جب تک میں نہیں بول رہا تھا مجھے بھی گرمی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن جب بولنا شروع کیا ہے تو اب اس کے مصطفیٰ کی گرمی کے سامنے اس گرمی کا کوئی مقام نہیں۔ اب تو گرمی آ رہی ہے تو ساری گرمی پھیل ہے، تو سرکار کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ نے اس آیت پر بہت گفتگو سنی ہے، لیکن آج کچھ ہٹ کر بیان کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ عالم صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھئے کہ رحمت کا معنی کئی ہے؟ رحمت کے ایک معنی مہربان بھی آتا ہے، کیا آتا ہے؟ مہربان، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، احسان کرنے والا، مہربانی کرنے والا، لوگوں کو راہ ہدایت دینے والا، لوگوں کو بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے والا۔ یہ تمام مہربانوں کی لسٹ ہے۔ جو مہربان ہوگا اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، لیکن اب نبی نے اپنے اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات اور عالمین کا رحمت بنایا، عالمین کا مہربان بنایا۔ اب عالم کتنے ہیں تو سائنس آج تک اس کا پتہ نہیں لگا سکی کہ عالم کتنے ہیں، بس اتنا ہی کہہ سکی ہے کہ کئی عالم دنیا میں ہیں، لیکن جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں اسے عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عالم دنیا ہے نا۔ ایک تقریباً 22,000 کہکشاں، کتنی کہکشاں؟ سائنس نے کہا 22,000 کہکشاں، اور 22,000 کہکشاؤں میں ایک کہکشاں کے اندر انگنت ستارے ہیں، انگنت ستارے، اور ان ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے جسے ملکی وے کہا جاتا ہے، اس پر ہم رہ رہے ہیں۔ ملکی وے اس پر ہم رہ رہے ہیں، یہاں سانس ہے، یہاں آکسیجن ہے، باقی جگہ پر جائے آکسیجن نہیں ہے۔ اب بتائیے جب ایک کہکشاں کے اندر ایک ستارے کا عالم یہ ہے تو کئی کہکشائیں ہیں، اور ان ستاروں میں کتنی جگہیں ہیں تو پتا چلا کتنی عالم ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ منصب دے کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں محمد کی محبوبیت ہے۔ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں پیارے محمد کی محبوبیت ہے۔ اب جب مقام رب العالمین یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق ہے تو مقام مصطفیٰ کیا ہونا چاہیے؟ مقام مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے منصب کیا ملا؟ رحمت اللہ علیہ بابو، ارے بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اگر جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں آ جائیے۔ ہم بڑی دور سے آئے ہیں تو ہم کو سننے کے لیے آپ آئے تو بیچ میں رہ جا رہے ہیں۔ تقریر اب شروع ہو رہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے، کہاں کے لیے؟ سارے جہان کے لیے مہربان بنا کر بھیجا۔ مانا یہ نہیں ہو جائے گا رحمت کو ہٹا دے مہربان بنا دے تو کیا ہوگا؟ مہربان بنا کر بھیجا۔ اب بتائیے عالم کتنے؟ یہ تو میں نے بتا دیا، عالم کا وجود بھی بہت پہلے ہوا۔ اب بتائیے کوئی مہربان ہوگا تو کیسے ہوگا؟ باپ اگر اپنے بیٹے کو کہے کہ میں نے تجھ پر مہربانی کی، میں نے تجھے بچپنے سے سنبھالا اور جوانی اور کریئر جوانی عطا کی، آج تو توانا ہے تو میری محنت اور مشقت ہے، دنیا کہے گی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر بیٹا کو بیٹ کو عام زبان میں کہنا، کچھ بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ باپ سے بڑا ہوتا ہے، ان کا چاہے باپ زیادہ نہیں بولیے گا، ہم جوان ہو گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایسے بیٹوں کو دھتکارتی ہے کہ دیکھو کیسا نااہل ہے، اپنے باپ کے سامنے برابری کر رہا ہے۔ اگر کوئی بیٹا ایسا ہو اور کہہ دے کہ باپ ہم نے تجھ پر رحم کیا، دنیا کہتا ہے کہ پاگل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باپ نہیں بیٹا ہے۔ اب بیٹے کی عمر جب 25 سال کی ہوتی ہے تب جا کر وہ صلاحیت ہوتا ہے کہ اپنے باپ کو 2 وقت کی روٹی کھلا۔ اس سے پہلے تو باپ کا محتاج تھا، تو یہ جو دلیل ہے یہ رد ہو جائے گی۔
یہ دلیل رد ہو جائے گا. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ باپ کہے کہ میں نے تجھ پر رحم کیا، ہم نے تجھ پر مہربانی کی، تو دنیا مان لے گی اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی. یہ حقیقت یہی ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے پر مہربانی کی. قرآن نے اس کا حوالہ دیا اور قرآن کہتا ہے کہ اے باپ کے بن بچوں، اپنے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو. تو کس طرح دعا کرو؟ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا. اب نبی ہے، نبی کا مقام یہ ہے کہ تمام عالمین کے لیے مہربان ہے. تو اب یہ کہنا پڑے گا اگر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی آیت کو عقیدہ بناؤ، اس سے عقیدت رکھو، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان لانا ہی ایمان کی علامت ہے. ایمان کامل ہوگا ورنہ ایمان کامل نہیں ہے. ایک آیت سے ہٹے ایمان سے نکل گئے. اب جس نے بھی کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ یہ جو نبی ہے یہ تمام عالمین کے لیے مہربان ہے، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ عالم کا وجود بعد میں ہے، نبی کا وجود پہلے ہے. چاند کا وجود بعد میں ہے، نبی کا وجود پہلے ہے. سورج کا وجود بعد میں ہے، نبی کا وجود پہلے ہے. کائنات کا وجود بعد میں ہے، نبی کا وجود پہلے ہے. سمندر کی طغیانی بعد میں ہے، نبی کا وجود پہلے ہے. سارا عالم بعد میں ہے، نبی کا وجود پہلے ہے. سارا عالم بعد میں ہے، نبی کا وجود پہلے ہے. تو قرآن اس آیت سے عقیدہ ملایا کہ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی آیت کو ایمان بنائے گا، اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ تمام عالم کے وجود سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے وجود کو بنایا. عقیدہ بن گیا نا. نمبر ایک عقیدہ. دوسرا عقیدہ سنیے، دوسرا عقیدہ سنیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جیسے ہم ان سے کہیے کہ نادان کم سے کم ہاتھوں سے عقل کا استعمال کرتے تو یہ نادانی والی بات نہ کرتے. قرآن پڑھتے ہو تو قرآن سمجھ جاؤ کافی ہے نا. اب صرف مہربان ہونے کے لیے صرف بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی بڑا ہو لیکن اختیار والا نہ ہو تو پھر مہربانی کیسے کرے گا مہربانی؟ اب آپ میں سے کوئی ایسے بہت بڑے ہیں جو ہمارے بزرگ میں داڑھی سفید ہو گئی. اب ان سے کہیں کہ آپ ہم سے بڑے ہیں تو ایسا کیجیے، کچھ مہربانی کیجیے. کہیں گے ہاں کر دیں گے. کیا چاہیے آپ کو؟ تو میں کہوں گا تاج محل میں حرام کر دیجیے. تو یہ کہیں گے مولانا کم سے کم دماغ کا استعمال کرتے، وہ چیز مانگو جو میرے اختیار میں ہے. کیا میرے اختیار میں ہے؟ جس کا اختیار نہیں وہ مانگتے ہو، کم سے کم عقل کا استعمال کرو. تو یہ کہنا پڑے گا کہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اختیار ہونا بھی ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ اختیار و تقریر آپ نے بہت سنی ہے، لیکن آج میں کچھ نقطہ دوں گا انشاءاللہ تعالی. آپ جب سنیں گے آپ کے دل کو سکون ملے گا. اختیار ہونا ضروری ہے. اب اختیار کیسا؟ تو قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. حضرت عیسیٰ کے مقام کو بتایا اللہ نے، اور اللہ نے کہا کہ عیسیٰ کا مقام یہ ہے. قرآن میں اللہ بناتا ہے کہ عیسیٰ وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ کہ ہے علی علماء بیٹھے ہیں، علمی بات ہو رہی ہے. اذنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجازت. اذنی کا معنی اجازت لینا. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ تو نے مٹی کے پرندے کو بنایا اور بنانے کے بعد اجازت کس سے لی؟ رب سے اجازت لے کر مٹی کا پرندہ تیار کیا. اور جب تیار کر لیا تو اللہ فرماتا ہے وَتَنْفُخُ فِيهَا وَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. یا عیسیٰ نے اس پر پھونک ماری اور وہ پورا آسمان میں کس کی اجازت سے؟ رب کی اجازت سے. اذنی کا معنی ہوا اجازت سے. اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ تو نے مٹی کا پرندہ بنایا، پھر اس میں پھونک ماری، مٹی کا پرندہ بنایا، اجازت رب سے لیا. پھونک ماری، اجازت رب سے لیا. تو پرندہ ہوا میں اڑا، اجازت رب سے لیا. اور یہیں پر بس نہیں کیا. قرآن کہتا ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. اگر آپ لوگ جانتے ہیں ادھر دیکھیے، ادھر دیکھ لیجیے، ادھر دیکھ لیجیے. میں بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں. خدمت و پیشی کریے تو ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے ہوا میں کہیے یا رسول اللہ. اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا عقیدہ
کسی دنیا کا نہیں دیا ہے، بلکہ احمد مختار سے ہمارا عقیدہ اس طرح ہے، امام اہل سنت کی زبانی وہی نور حق، وہی ولی رب ہے، وہی سے سب ہے، وہی کا سب نہیں، وہی کے ملک میں آسمان کے زمین نہیں کے زمان نہیں، اور حبیبی یا رسول اللہ کرو تیرے نام سے جا بھیگا سب سے بھیگا تو جہاں بھیگا تو جہاں کبھی نہیں کی بھرا کرو کیا کرو یہ جان کیا ہے اگر ہو کرو تیری نقش باتیں مثال تو کم سے کم جان نہیں مانگ رہا ہوں اپنا وقت مانگ رہا ہوں پہلے سبحان اللہ آپ کا یقین کی وقت مل جائے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے میں آیا ہوں سنانے کے لیے اور جب آپ سنیں گے ہی نہیں پتا چلا کہ ایسا ہوگا کہ سننے کو کچھ اور سن لیا کچھ اور ہے نا یہ بہت پرانا لطیفہ ہے جو مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے ایک آدمی بیچارہ آدھی نیند میں رسول اللہ جاگ رہا تھا کہا نے پیاس کھانا حرام ہے اب اس کے کان میں آواز گئی پیاس کھانا حرام ہے اب وہ گھر میں گیا سارے پیاس کو نکال کے باہر کر دیا بیوی نے کہا کیا بتا نہیں معلوم رات میں مولانا نے کہا تھا پیاس کھانا ہمارا پیاس کو پیاس سمجھ لیا لوگوں نے آگے پوچھا مولانا آپ نے کیا کہا ہم جو کہے تھے کہ پیاس کھانا حرام ہے کہا ہم نے تو پیاس سن لیا کیا کر رہے تھے سو رہے کیا کر رہے ہیں سونے کا نتیجہ یہ اختیار کی بات ہے ایسا نہ ہو کہ اس کو کچھ اور سمجھ لیجیے اللہ خیر فرمائے اختیار کلی نبی کو عطا ہوا کس طرح عطا ہوا اللہ فرماتا ہے عیسیٰ ہم نے تجھے اختیار دیا کیسا اختیار وہ اختیار جس میں اجازت کی ضرورت ہے حضرت اجازت چاہیے بار بار اجازت لے رہے ہیں مٹی کا پرندہ بنا رہے ہیں اجازت لے رہے ہیں پرندے کو ہوا میں اڑا رہے ہیں اجازت لے رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ایک تک مسئلے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ کہ عیسیٰ تو نے معجزات انبھو کو بینائی عطا دی کوریوں کو شفا دیا برس والوں کو ٹھیک کیا اور اس میں اجازت کس سے لی تو رب سے لی میری اجازت سے کہ اللہ فرماتا ہے اور تخرج الموتى بإذنی کہ اے عیسیٰ تو نے مردوں کو زندہ کیا میری اجازت سے اب عیسیٰ جیسا نبی لیکن ہر قدم قدم پر اجازت کا محتاج ہے ہر قدم قدم پر اجازت کا محتاج ہے پرندہ بنا رہا ہے اجازت لے رہے ہیں پرندے کو ہوا میں اڑا رہے ہیں اجازت لے رہے ہیں مردے کو زندہ کر رہے ہیں اجازت لے رہے ہیں بچوانوں کو شفا دے رہے ہیں اجازت لے رہے ہیں اندھوں کو بینائی عطا کر رہے ہیں اجازت لے رہے ہیں کوریوں کو شفا دے رہے ہیں اجازت لے رہے ہیں لیکن جب بات آئی ہے دونوں عالم کے تاجدار کی جب بات آئی ہے عبداللہ کے لفظ دیگر کی جب بات آئی ہے آمنہ کے لال کی تو پھر رب نے یہ نہیں کہا اے محبوب عیسیٰ کی طرح تجھے بھی اجازت لینی پڑے گی بلکہ اللہ نے کہا فداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے محبوب عیسیٰ کی طرح بار بار اجازت کی ضرورت نہیں اب تجھے اختیار ہے تو چاہے تو سورج کو واپس بلا لے تو چاہے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے تو چاہے تو ابو جہل کی کلمہ میں کلمہ پڑھوا لے تو چاہے تو نبیوں کو بیٹھے بیٹھے جنت عطا کر دے تو چاہے تو ابو جہل کو بھگا دے حضرت عمر کو گلے میں لگا تو چاہے تیرا مقام یہ ہے عیسیٰ کا مقام تھا اجازت لینے کی ضرورت تھی مجھے اجازت کی ضرورت نہیں تجھے تو میں نے اجازت کلی عطا کر کیا عطا کیا وداعیا الی اللہ باذنہ اور باذنہ کا معنی اٹھائیے قرآن رو ہل جاتے ہیں بہت ہی ایک بار نہیں ہر بار کی اجازت کے لیے ایسی اجازت کہ بیٹھے تھے زمین میں اور ربیہ کو جنت عطا کر یہ اختیار ہوا اس کو اختیار کرتے ہیں حضرت ربیہ رات کی تاریکی میں نبی کی بارگاہ میں نبی کے روضے نبی کے حجرے کے قریب آرام فرما رہے تھے سرکار کو تہجد کی نماز کی حاجت سرکار اٹھے اور وضو کے لیے پانی کو مانگا تو حضرت ربیہ اٹھے اور پانی کا لوٹا بڑھا دیا سبحان اللہ پانی کا لوٹا بڑھایا تو سرکار نے مسکرا دیا
اور جب سرکار مسکرائے تو سرکار کا مسکرانا ایسا ہے جیسے رحمت خداوندی کا وجود میں آنا، اور رحمت خداوندی وجود میں آئی تو محبوب نے مسکرا کر کے کہا ہے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے تو یہ کہہ دے کہ مانگیے کیا مانگتے ہیں، کیونکہ اختیار دینے کے بعد پھنس جائیں گے، اختیار دینے کے بعد پھنس جائیں گے۔ اب ہم کو اب چاہیں تو کچھ بھی مانگے تو آپ سوچ سمجھ کے رکھیے گا کہ ارے ایسی چیز بولو تاکہ دے سکیں، ورنہ کل ہو کر پھنس جائیں گے۔ لیکن سرکار جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مالک و مختار بنایا ہے، اور جیسے ہی کہا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے تو حضرت ربیہ نے دنیا کی دولت نہیں مانگی، دنیا کی شہرت نہیں مانگی، دنیا کی دعوت نہیں مانگی، دنیا کی حکومت نہیں مانگی، دنیا کا تاج نہیں مانگا، دنیا کی عزت نہیں مانگی، بلکہ مانگا بھی تو ایسی چیز مانگی، کہا یا رسول اللہ دنیا کی دولت نہیں چاہیے، دنیا کی ثروت نہیں چاہیے، دونوں مقام کی دولت نہیں چاہیے، دنیا کی بادشاہت نہیں چاہیے، دنیا کی دعوت نہیں چاہیے، چاہیے تو کیا چاہیے؟ ربیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح میں دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں جنت میں بھی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، جب مل جائے تو سرکار نے یہ نہیں کہا جیسے آپ کے دلوں میں مانا کہ سرکار کے کوئی اختیار نہیں ہے، اب ان سے کہو کہ سرکار پر اختیار نہیں تھا تو سرکار نے یہ کیوں کہا ربیہ جنت دے دی اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ جا کر کے دیکھیں بخاری مسلم سب میں ملے گا کہ حضرت ربیہ کے نبی نے یہ کہا جنت میں نے اپنی رفاقت تمہیں دے دی اب مانگ کیا مانگتا۔ مطلب ربیہ جانتے ہیں کہ نبی اختیار والے ہیں، ربیہ جانتے ہیں کہ نبی اختیار والے ہیں، ورنہ اگر حضرت ربیہ کو یہ خیال ہوتا کہ نبی اختیار والے نہیں ہیں تو پھر یہ کہتے کہ اے یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن رب کو کہیے کہ وہ میرے لیے جنت عطا کر دے۔ رب کو طرف رجوع نہ کر کے نبی کی طرف رجوع کیا، گویا حضرت ربیہ کا عقیدہ یہ تھا جو عقیدہ آج تمام اہل سنت کا ہے، اور اسی عقیدے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اصلی میاں قبلہ نے بڑے بڑی سرزمین سے کہا جہاں پانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں، اور جہاں میں اپنی جلدی ہے وہ تم نے کیا سے کیا کر دیں، ہر زمین کو آسمان کر دیں، سوریا کو اختیار ایسا ہو کہ جو مانگو مل جائے، اور ربیہ کو یقین تھا کہ مل جائے گا۔ جب دوبارہ کہا نبی نے یا رسول اللہ، نبی نے کہا ربیہ اور ماں کیا مانگتا ہے تو ربیہ نے جھوم کر کے کہا یا رسول اللہ اب کوئی چیز نہیں چاہیے، جو نہیں چاہیے تو شاعر نے کہا مجھ سے بھی تو مانگ کر مانگنی ساری کرے گا، اور مجھ سا کوئی مجھ سا کوئی سب سے بڑی دولت تو یہی ہے کہ محبوب کی زندگی میں محبوب کا زمانہ مل جائے، محبوب کی رفاقت مل جائے، محبوب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے، اس سے بڑی دولت ہے۔ تو ہم اسی نیت سے بیٹھے ہیں کہ مولا حضرت ربیہ کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے، کہیے نا آمین۔ ہماری دعا ایسی ہو پتہ نہیں کب رب کی رحمت جوش میں آئے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ رب سے دعا کیجیے کہ مولا ارے صحابہ کا عقیدہ جو تھا اسی عقیدے میں ہم ہیں، مولا ان صحابیوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اہل بیت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اب دیکھیے اختیار دیا تو اختیار ہو گیا، لیکن ایک چیز اور ضروری ہے، اب وہ کیا ہے؟ بہت اہم چیز ہے، اختیار ہے لیکن جس سے مانگا جا رہا ہے وہ آپ کی زبان کو نہیں سمجھتا، کس کو نہیں سمجھتا؟ زبان کو نہیں سمجھتا۔ اب بتائیے کہ وہ سنے گا؟ سوال کرنے والا سوال ہی جائے، اور سوال کرنے والا بنگال کا ہوگا، اور جس کے بعد سوال کیا گیا وہ بہار کا ہوگا، اور بنگلہ میں وہ بولے بہاری کا سمجھے گا، سوال سمجھے گا؟ حضرت مولانا بیٹھے ہیں، کوئی جاپان کا آدمی آئے اور کہے جیپنیز میں
کہ مجھے فلاں فلاں چیز چاہیے تو مولانا شبیر صاحب کہیں گے تیری زبان میں نہیں سمجھتا، ایسا کرو ایک ٹرانسلیٹر بلاؤ جو تمہاری زبان ہم کو سمجھا سکے، جو تمہاری زبان ہم کو سمجھا سکے، کیونکہ تمہاری زبان ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ تو انسانوں کا کمال ہے، یہ تو انسان کی زبان ہے کہ جہاں جہاں انسان رہتا ہے وہاں کی وادی، وہاں کے چال چلن، وہاں کی بول چال میں ڈھل جاتا ہے، اس کی زبان ہو جاتی ہے، وہ اس کی مادری زبان ہو جاتی ہے، پھر وہ اس زبان میں کلام کرتا ہے۔ یہ تو انسانوں کا کمال ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو عالمین کا رحمت بنایا اور عالمین میں تمام مخلوقات کا بھی رحمت بنایا، یعنی جن و انسان کے ساتھ حیوان کا بھی، حیوان کو بھی مہمان بنایا، حیوان کو بھی حاکم بنایا۔ تب بتاؤ انسان تو اپنی زبان میں کہے گا تو نبی سنیں گے اور نبی اس کی فریاد کو پورا بھی کریں گے۔ قرآن نے صاف کہا، قرآن صاف کہتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو ولو نبی ظلم جاؤ واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو کیا کرو، میرے نبی کو وسیلہ بناؤ، یہ اگر تیرے لیے دعائے مغفرت کریں گے اللہ تمہاری رہائی کا پروانہ سنا دے گا۔ تو اب فریاد کرنے والا فریاد کر رہا ہے لیکن اس کی زبان جب ہے چار آدمی رہے گا، پتا چلا جاپانی بھی بولے گا نبی اس کی بھی فریاد کو سنیں گے، کوئی بنگالی بولے گا نبی اس کی بھی فریاد کو سنیں گے، کوئی نیپالی بولے گا نبی اس کی بھی فریاد کو سنیں گے، کوئی انگریزی بولے گا نبی اس کی بھی فریاد کو سنیں گے۔ گویا جب یہ زبانیں بولی جاتی ہے ہر زبان میں نبی کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، نبی فریاد سنیں گے بھی ہم اس کی فریاد نصیب فرمائیں گے۔ انسانوں کا معاملہ ہے، اب کوئی حیوان آ جائے مطلب جانور آ جائے تو جانور کی بولی کیسے سنیں گے؟ تو حدیث رسول ہے نبی جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے کی وادی سے نکل کر جنگلات کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کسی نے آواز دی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ تو غلام نے پوچھا یا رسول اللہ اس جنگل میں آپ کا عاشق کون ہے؟ تو کہا ارے میرے بھائی میں غلام سنو، وہ جو دیکھ رہے ہو ایک ہرنی ہے جو جال میں پھنس گئی ہے اور مجھ سے فریاد کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ فریاد کر رہی ہے۔ یہ تو نبی کا ہی مقام ہے جو جانوروں کی بولی کو بھی سمجھ جائے۔ تم کہتے ہو ایک علامہ بجا ہوا تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی ایک دن میرے خواب میں آیا اور کہا کہ نبی اردو میں کلام کر رہے تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زبان عربی ہے آپ اردو میں کیسے بولتے ہیں؟ تو وہ وقت کہتا ہے کہ جب سے دارالمعلومات قائم ہوا نا مجھے اردو آ گئی ہے۔ بولو یہ عقیدہ اچھا ہے، یہ عقیدہ سچا ہے؟ نہیں، میرے نبی کا معاملہ یہ ہے، میرے نبی کا کمال یہ ہے، میرے نبی کا اختیار یہ ہے کہ میرے نبی تمام زبانوں کا علم بھی جانتے ہیں اور جو جس زبان میں کلام کرے اس کے کلام کو سنتے بھی ہے اور اس کے فریاد کو پورا بھی کرتے ہیں۔ بتاؤ ہرنی کو کیسے سنا؟ ہرنی کو سنا ویڈیو خراب ہے، ہرنی نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی جاتی ہوں بڑا بھائی ہے، میرے بچے ہیں جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں ان کو دودھ پیا کراؤں۔ اب جیسے ہی فریاد جیسے ہی اس کو چھوڑا شکاری دوڑا آیا اور کہا محمد تو نے ہمارے شکار کو میرے ہاتھ سے جانے دیا۔ تو آقا فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، ابھی ابھی وہ اپنے بچوں کو دودھ پیا کر آ رہی ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا اور کہا اے محمد کبھی ایسا ہوا ہے کہ کمان سے تیر نکلے اور وہ تیر واپس آ جائے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک تھن سے تیر نکلے اور تھن میں واپس آ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ شکاری شکار کے ہاتھ سے شکاری کے ہاتھ سے شکار نکل جائے اور پھر شکار واپس آ جائے؟ آقا فرماتے ہیں اے یہودی سن لے، وہ کوئی اور ہوگا جس کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، جس سے کیے ہوئے وعدے کی نافرمانی ہو سکتی ہے، لیکن سن اس ہرنی نے کسی دنیا دار سے وعدہ نہیں کیا ہے بلکہ احمد مختار ہو رہی ہے۔ ہرنی آ گئی سرکار کے قدموں میں آئی اور اپنے بچوں کو لیتے ہوئے آ گئی، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئی۔ اب سرکار نے دیکھا تو وہ اپنی زبان میں کہہ رہی ہے یا رسول اللہ
آپ کا دیدار تو میں نے کر لیا، میں نے سوچا اپنے بچوں کا بھی دیدار کروں۔ سرکار آپ سے اجازت مانگی تھی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے۔ یہ دنیا کے لوگ ہیں جو آپ کو مان نہیں رہے ہیں، لیکن ہم حیوان ہیں، لیکن آپ کو اللہ کا رسول مان رہے ہیں۔ یہ ہوا نا تو وہ یہودی قدموں میں گیا اور کہا یا رسول اللہ اب تک میرے آنکھوں پر پٹی کھلی تھی، آج پٹی کھل گئی ہے، آج سمجھ میں آ گیا ہے کہ نبی وہی ہوگا جسے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی زبانوں کا بھی علم ہوگا۔ تو فریاد سننے کے لیے اور مہربان ہونے کے لیے پہلے نمبر پر بڑا ہونا ضروری ہے، دوسرے نمبر پر اختیار والا ہونا ضروری ہے، اور تیسرے نمبر پر سوال کا جواب سننے والا ہونا ضروری ہے نا، زبانوں کا علم ہونا ضروری ہے، ہوگا کہ نہیں؟ اب بتائیے جب رسول اللہ کا مقام بتا دیتا ہوں حضرت آدم کا، حضرت بیٹھے قرآن کریم میں اللہ نے حضرت آدم کی خوبی کو بیان کیا، کیونکہ آدم کو سجدہ کرایا، آدم کی بارگاہ میں سجدہ کرایا، کس سے؟ فرشتوں سے۔ اب فرشتے پہلی مخلوق، آدم بعد میں، فرشتے پہلے پیدا ہوئے، آدم بعد میں پیدا ہوئے۔ اب بتائیے کہ کوئی جیسے اس نے کہا تھا، شیطان نے کہا تھا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، ہے نا، کہ میں اس کو کیسے مانوں، میں جو نار سے بنایا گیا اور مٹی سے بنایا۔ تو فرشتوں کے سامنے اب آدم کو سجدہ کروانا تھا، تو اب آدم کو بڑا بنانا تھا، ہے نا، کس میں؟ علم میں بڑا بنانا تھا۔ اور کیسے بنایا؟ قرآن نے کہا اللہ نے حضرت آدم کو علم الاسماء کا علم دے دیا، کس کا؟ ناموں کا علم دے دیا، سبحان اللہ، تمام کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب کا علم دے دیا اور سب کو کھڑا کیا اور کہا آدم یہ فلاں چیز ہے، اس کے فلاں نام 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 ہے، اور یہ نام بتا دیا کس کو؟ آدم کو، اور فرشتوں کو نہیں بتایا، فرشتوں کو اس سے واقف نہیں کرایا، فرشتوں کو معلوم نہیں۔ اب آدم کو بڑا بنانے کے لیے اللہ نے کہا اے فرشتوں کی جماعت ادھر آؤ اور بتاؤ کہ اس میں یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم تو نہیں جانتے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے دیا، اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا، اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا آدم اب تم بتاؤ۔ تو آدم نے تمام تر جتنی بھی چیزیں تھی تمام کے ناموں کو بتانا شروع کیا، اور جب بتانا شروع کیا تو اللہ نے علم کے مقام کو بڑھایا، حضرت آدم کے مرتبے کو سمجھایا اور کہا ہے فرشتوں دیکھو دیکھو آدم کا وجود بعد میں ضرور ہے لیکن علم میں تم سے بڑے ہیں، اس لیے اب ان کا مقام یہ ہے کہ تم ان کے سامنے سجدہ کرو۔ اب بتاؤ آدم کو سجدہ کرانے کے لیے فرشتوں کے سامنے علم الاسماء کا علم اللہ نے آدم کو دیا، تو بتاؤ اس کے صدقے میں کائنات بنی ہو، اس کے علم کا عالم کیا رہا، اس کے صدقے میں کائنات کا وجود ہو، اس کے علم کا عالم کیا رہا ہوگا۔ یہ تو نامدار لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو اردو نہیں آتی ہے۔ حضرت آدم کو اتنا علم آیا کہ فرشتوں پہ بڑھ گئے، اور جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو ان کے علم کا عالم ان کو پتہ ہی نہیں۔ اب یہ دو چیزیں تین چیزیں ہو گئی۔ ہمار صلی اللہ رحمت اللہ علیہ مانتے ہیں نا کہ یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، تو ایک چیز اور ماننا پڑے گا، صرف بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اختیار والا ہونا ضروری نہیں ہے، زبان کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، ساتھ ساتھ ایک اور شرط ہے ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ حاضر ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی چلے گئے نعوذ باللہ من ذالک، وہ جانے اور ان کے جانے کے بعد جو کہاوت ہے نا کہ مر گیا مردود جس پہ فاتحہ نہ پڑھی، ہے نا، تو یہ لوگ وہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھے، نبی آج بھی زندہ ہے، نبی صبح قیامت تک زندہ ہے، کیونکہ فریاد سننا ہے نا۔ اب فریاد کون سنے گا؟ جو حاضر ہوگا۔ اب مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کو مولانا شفیع صاحب سے حاجت ہو کیا ہو جس کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ہو دلی میں آپ مائکرو فون کے ذریعے بات کیجیے اور کہیے مولانا شفیع صاحب فلاں کام تھا آپ سے، اور آپ نہیں ہیں تو پھر کام کیسے ہوگا؟
तुम्हारा शकील का जवाब यही होगा कि काम तब होगा जब मैं आऊंगा। क्यों? इसलिए कि हाजिर नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है, और जब तक मौजूद नहीं होंगे आपका काम नहीं बनेगा। अब हम यहाँ से नबी को पुकार रहे हैं, और नबी अगर वजूद में ना हो, नबी यहाँ हाजिर ना हो, तो फिर हमारी फरियाद कैसे सुनेंगे? तो अकीदा ये भी बनाना पड़ेगा कि हम जहाँ से भी पुकारे, नबी अपने रोज़े अनवर से हमारी फरियाद को सुन रहे होते हैं। बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनेगी, वरना कुरान के इस आयत पर ईमान नहीं रहेगा। और जब ईमान नहीं तो फिर समझो कि ईमान से गए, मामला खत्म है। तो पहली शर्त क्या थी? बड़ा होना जरूरी, दूसरी शर्त इख्तियार होना जरूरी, और तीसरी शर्त इल्म होना जरूरी, और चौथी शर्त है हाजिर होना जरूरी है। और हाजिर है लेकिन दिखाई नहीं देता, हाजिर है दिखाई नहीं। कोई नाबीना शख्स आपके गांव में हो, उसके सामने कोई भी चीज रख दीजिए और उससे कहिए कि बताइए क्या है, तो वो कहेगा मैं देखता नहीं हूँ, हाँ अपने हाथों से छू करके बता सकता हूँ। तो लोग कहेंगे ना तुम देख करके बताओ। क्यों? इसलिए कि जो आँख वाला देख सकता है वो बगैर अखियाँ नहीं देख सकता। आँख होना जरूरी है, नाज़िर होना जरूरी है। अब हम में से कोई फरियाद कर रहा है, अपनी फरियाद को पेश कर रहा है, मुसीबत में मुबतला है, तो नबी हाजिर भी है और नबी नाज़िर भी है। कुरान ने कहा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। गवाह बनाकर। अब बताइए नबी गवाह है, नबी गवाह है तो हर अमल के गवाह है। अकीदा बनाना पड़ेगा कि नबी खलवत के भी गवाह है, नबी जलवत के भी गवाह है, नबी तन्हाई के भी गवाह है, नबी भीड़ के अंदर भी गवाह है, नबी तुम्हारी रूह के भी गवाह है, तुम्हारी जिस्म की गवाह है, तुम्हारी सोच के भी गवाह है, तुम्हारी फिक्र के भी गवाह है। अकीदा ये बनेगा कि अगर हम में से कोई कुरान की आयत पर ईमान रखता है तो फिर ये अकीदा बनाना पड़ेगा कि कुरान ने कहा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ महबूब हमने आपको गवाह बनाना भेजा। पता चला नबी हमारे अमल के भी गवाह है और हमारी जिंदगी के भी गवाह है। इसके गवाह है। हाँ, तो अकीदा बन गया ना, तो पता चला कल तारीख में आप झंडा लगाएंगे, नबी अपने रोज़े अनवर से आपको मुलाहिजा कर रहे हैं। आप बताइए ये कैसी भेदभाव है, ये कैसा भेदभाव है, ये कैसी सोच है कि हर साल अपने बाप का चलिस्मा मनाते हो, बर्थडे ये क्या कहते हैं, बाप मर जाता है तो क्या बर्थडे मनाते हैं नहीं, और बेटा पैदा हो जाता तो क्या करते हैं, बर्थडे मनाते हैं। और खूब खुशी, खूब खुशी। अगर कहिए क्या करें, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मेरे घर में एक नेमत की सूरत में औलाद भेजा, नेमत भेजी है, और उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उससे कहिए कि ऐसी खुशी क्यों मना रहे हो, तो कुरान का हवाला देगा, सूरत कहेगा अल्लाह ने कहा अम्मा बिनेमत रब्बे रब्बे, ये अपने रब की नेमतों का चर्चा किया है ना। तो उससे कहिए कि तेरी औलाद तेरे लिए नेमत है, तेरी चाहत तेरे लिए नेमत है, तेरा बाप तेरे लिए नेमत है, तेरी जिंदगी तेरे लिए नेमत है। तो बता जब तू अपनी जिंदगी के लिए खुशियां मना रहा है, अपनी औलाद के लिए खुशियां मना रहा है, अपने माल के लिए खुशियां मना रहा है, तो जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा है, उसके आने की खुशी हम न मनाए तो कौन मनाएगा? तुम अपने औलाद की खुशी मनाओ तो जाए, और हम अपने नबी की याद में, नबी के आने की खुशी में अगर खुशी मनाए तो हम ही खुशी नहीं मनाते हैं। अल्लाह ने खुद खुशी का इजहार किया है, अल्लाह ने खुशी का इजहार किया है। नहीं अभी भी बहुत कुछ बाकी है, इंशाअल्लाह ताला आपको सुनाऊंगा, सुनेंगे आप। मुझे बात बड़ी अल्लाह सही आपके यहाँ मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े खतीब आए है ना, उन खुतबा के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन नबी का जिक्र करने का मुझे भी हक हासिल है।
اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ آیا حضرت نے فرمایا اللہ کی سرکار کا قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان کے کہتا ہے میری جان تو اپنے نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز مانتے ہیں اپنے جھنڈا لگائیں گے اور جھنڈے لگا کر خوشیاں منائیں گے اور خوشی منا کر کے نبی کے اللہ کے محبوب کی یاد تازہ کریں گے ان کے آنے کی خوشی میں دنیا والوں کو بتائیں گے اے دنیا والوں سنو سنو یہ میرے نبی کی آمد کی خوشی ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے روئے زمین کو پیدا کیا ہے سب سے زیادہ جو امام رحمت اللہ کی بچی ہے نا ان کو خوشی منانا چاہیے ہے نا خوشی بولتے ہیں ہمارے امام صاحب کے مسئلے نہیں آتے اچھا اچھا ہاں سب سے زیادہ خوشی کس کو منانی چاہیے اس کو خواتین کو کیونکہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں بیواؤں کو لوگ منحوس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں منحوس یعنی جس نے وہاں روایت بناتا ہے کہ اگر کوئی مکہ کا آدمی دن کے اجالے میں کہیں جا رہا اور ادھر سے کوئی دیوا آ جائے تو ادھر آ جائے بی بی پوچھتی تھی کہاں گئے کہ جا رہا تھا فلانی کو دیکھ لیا ارے وہ منحوس کو دیکھ لیا میرا کام نہیں بنے یہ تھا عقیدہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ کر دیتے تھے آج ہماری ماں بہنوں کے دلوں میں ان کے دماغ میں بھر جاتا ہے کہ اسلام نے تمہیں حق نہیں دیا سنو اسلام نے تو حق دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے وہ حق نہیں دیا دنیا کے کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لو سب نے کسی نے کہا کہ انسان عورت صرف شہوت کے لیے پیدا کی ہے کسی نے کہا عورت صرف بستر کی زینت ہے کسی نے کہا عورت بربادی کا تیسرا روپ ہے کسی نے کچھ کہا لیکن رحمت عالم آئے تو دنیا والوں کو بتایا نہیں عورت کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے دل کا سکون ہے اگر وہ بہن ہے تو بھائی کے دل کا قرار ہے اور اگر وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر کے دل کا چین یہ مقام دیا ہے اس لیے میری ماں بہنیں آپ جا کر خوشی منائیں کیا وجود محسن انسانیت کا وجود ہوا اور محسن انسانیت نے دنیا والوں کو پیغام دیا دنیا والوں اپنی ناہنجاری کو ختم کرو اور اس فکر کو ختم کرو عورتیں منحوس نہیں بلکہ عورت کو گھر کی زینت ہوا عورت گھر کی زینت ہوا کرتی اور اس کا جیتا جاگتا سنت کیا ہے کہ سرکار نے 40 سالہ حضرت خدیجہ کبریٰ سے نکاح کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا اب کوئی ایسا نہیں ہوگا جو دیوانوں پر محروس رہے گا اس لیے کہ اب ان کا حق دلانے کے لیے انہیں سہارا دینے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا شاعر نے کہا تھا بیٹیاں کا کرنا ہو نہ جلے کوئی میوا وقت کی ضرورت ہے یہ وہ نبی ہے اب قرآن کریم کی آیت اور پڑھ لیتا ہوں تو میں پیش کر کے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کی آواز بہت زیادہ کہہ رہی ہے پھر بھی میں بول رہا ہوں کیونکہ ابھی جو ہے نا آپ کا مزاج دیکھا ہے تو بولنے کا ارادہ بن جائے ورنہ ارادہ تھا کہ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے میں گفتگو کا اختتام کر لیں گے لیکن تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا 1 گھنٹے سے زائد ہو گیا قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران اللہ نے ان شخصیتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے چن لیا کن کو چنا آدم کو چنا کن کو چنا نوح کو چنا کن کو چنا آل ابراہیم کو چنا کن کو چنا آل عمران کو چنا اب بتاؤ آدم کو چنا اس لیے رب کی ربوبیت کا اعلان کرنے کے لیے تو جسے چنا گیا اسے آدم کہتے ہیں جسے چنا گیا اسے نوح کہتے ہیں جسے چنا گیا آل ابراہیم کہتے ہیں اور جس کے صدقے چنا گیا مصطفیٰ اسے مصطفیٰ جانے چنا گیا اسے 1,24,000
مصطفیٰ جان رحمت ہے. یہ شان مصطفیٰ یہ ہے کہ سرکار کا وجود مخزن کائنات منبع کائنات ہاں وجود کائنات ہے. اور یوں کہہ لیا جائے کہ فخر آدم ہے سرکار کا وجود, فخر عیسیٰ ہے سرکار کا, فخر 1,23,999 انبیاء فخر کر رہے ہیں اس ذات کو محمد رسول اللہ. سرکار کا بچپنا میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا ایک واقعہ پیش کر دوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اور احساس پیدا ہو جائے. سرکار حلیمہ کے گھر میں کہا, حلیمہ کے گھر میں حلیمہ سعدیہ, ارے وہ خاتون جس کو سرکار کو دودھ پلانے کا موقع ملا. یہ ذات ایسی ذات نہیں ہے, سرکار کی ماں ہے نا. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں سرکار آئے تو میں نے بتایا نا کہ اجالا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اجالا ہوا, بکریاں فرما ہو گئی, گھر میں برکت آ گئی. اسی بیچ قبیلہ بنو سعد میں ایک بچہ بیمار ہوا. تاریخ کے ساتھ بول رہا ہوں, تاریخ کا نام اٹھائیے اور دیکھیے. بچہ بیمار ہوا, اور جب بیمار ہوا تو طبیبوں نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا. حکیموں نے کہا اس کا علاج نہیں, یہ علاج اب لے جاؤ, کچھ دن اور رہے گا, اس کے بعد اس سارے پانی کو چھوڑ دے گا. اب وہ عورت آئی اپنے قبیلے میں رونے لگی, بھٹیانے لگی, لوگوں سے کہا اے قبیلے بنو سعد کی خاتون آئے جہاں کے باشندوں سنو, میرا لال اب میرے بیچ نہیں رہے گا. تو خاتون نے کہا, وہاں کے بڑے بڑے معمر لوگوں نے کہا کہ اب بھی مایوس نہ ہو, ایک راستہ بچا ہوا ہے. ایک راستہ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا حلیمہ کے گھر میں بچہ آیا ہے, بڑا ہی مبارک ہے, وہ محمد آئے ہیں, بڑے مبارک ہے. جا اور اپنے بچے کے جسم کو اس کے پاؤں سے لگا دے, ہو سکتا ہے تیرا بچہ سکھایا ہو. وہ گئی حضرت حلیمہ کے گھر. اور کہا حلیمہ تیرے پیارے محمد کا علاج کیسے سکھاؤں, تیرا جو پیارا محمد ہے, میرا بچہ بیمار ہے, اپنے پیارے محمد کے پاؤں سے میرے بچے کے جسم کو لگا دے, ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ تیرے پیارے محمد کی برکت سے ٹھیک ہو جائے. جب یہ کہا نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ پتا نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا, یہ میرا پیارا محمد, ہو سکتا ہے کوئی تکلیف پہنچ جائے. کہا اے خاتون تیری تکلیف سمجھ سکتی ہوں, تم ماں ہے اور میں بھی ایک ماں ہوں, تیری تکلیف اور تیری ممتا پر ترس آ رہا ہے, میں اپنے بچے کو نہیں دے سکتی, لیکن ہاں اپنے پیارے محمد کے تلوے کے دھون کو دے سکتی ہوں. تلوے کا دھون دیا. تاریخ ہے کہ وہ تلوے کا دھون بچہ پیا, بچہ شفایاب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بچہ شفایاب ہو گیا. اب بتاؤ محمد پور کے چوک پر کوئی ایسا ڈاکٹر آ جائے کہ جس کے بعد ایسا نسخہ ہو کہ جس کو مل جائے, بوڑھا اور جوان ہو جائے, بیمار ہو شفایاب ہو جائے, ہے نا, جس کی زندگی کی نام, جو زندگی سے نا امید ہو چکا ہو, وہ نسخہ پاتے ہی وہ زندگی اس کی بدل جائے اور وہ شفا کی گامزن ہو جائے, صحت تندرستی والا ہو جائے. تو بتاؤ کتنی بڑی لائن لگے گی, کتنا نمبر لگے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹر پریشان ہو جائے گا نسخہ دیتے دیتے, لیکن بیماروں کی کمی نہیں رہے گی. بیمار بڑھتے ہی جائیں گے اور بیمار بڑھیں گے ہی نہیں. ڈاکٹر کو لوگ یہ بھی کہیں گے جتنی فیس لینا ہے لے لو, میری جان بچا دو, کیونکہ پیسہ ضروری نہیں ہے, صحت ضروری ہے. صحت ضروری ہے. اب یہی ہوا قبیلہ بنو سعد میں. جب پتا چلا کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک مبارک بچہ آیا ہے جس کے پاؤں کے تلوے کے دھون کا یہ کمال ہے کہ جو پیتا ہے شفایاب ہو جاتا ہے. تو اب نتیجہ یہ نکلا, کوئی صبح میں آ رہا ہے, کوئی شام میں آ رہا ہے, کوئی دوپہر میں آ رہا ہے, جب آ رہا ہے سب یہی کہہ رہا ہے اے حلیمہ اپنے پیارے محمد کے پاؤں کے تلوے کا دھون دے دے, اپنے پیارے محمد کے پاؤں کا دھون دے دے, مجھے شفا مل جائے گی. بوڑھا آ رہا ہے, شفا پا رہا ہے, بچہ آ رہا ہے, شفا پا رہا ہے, عورتیں آ رہی ہیں, شفا پا رہی ہیں, جوان آ رہے ہیں, شفا پا رہے ہیں. بتاؤ کوئی ڈاکٹر کوئی شام ہوگا تو کیا کرے گا, کوئی شام ہوگا تو کیا کرے گا. آپ نے ہم نے جو کوئی ایسا ڈاکٹر آ جائے جس کے یہاں اتنی بڑی لائن لگی ہوگی کہ ہر کوئی شفا کی ہے نا, شفا کی طرف شفا کا طرفدار ہو, ہر کوئی کہے کہ اب مجھے چاہیے, جو دولت لینا دے دو, لیکن یہ تو نسخہ, وہ نسخہ بہت ضروری ہے.
اب ڈاکٹر چاہے گا کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ میری جان چھوٹ جائے، پریشانی کم ہو۔ حلیمہ سعدیہ نے کیا کیا؟ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ اب صبح سے لے کر شام تک ہر کوئی آ رہا ہے اور پیارے محمد کے تلووں کا دھواں لے کر اپنے آپ کو اپنے ماتھے پر چھڑک رہا ہے، کوئی اپنے جسم پر بن رہا ہے، کوئی اپنے حلق کے نیچے اتار رہا ہے، اور جو چیز نیت سے لے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس نے اسے کامیابی عطا کرتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے آنگن میں ان کے چشمہ رکھا تھا، چشمہ تھا۔ پہلے کے لوگ پتھر سے بڑا کھود کر کے پتھر کھود کر کے اور وہاں پر بڑا بناتے تھے اور اس میں پانی جمع کرتے تھے، پانی جمع کرتے تھے پینے کے لیے، تو وہ چشمہ تھا۔ اس چشمے میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ اب زیادہ لوگ آ رہے ہیں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو آقا محمد کو اٹھایا ہے، آقا محمد کے بازوؤں کو اٹھایا اور بازوؤں کو اٹھا کر کے تلووں کو پانی سے مس کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ تلوا پانی میں گیا اور پھر پیارے محمد کو اٹھا کر کلیجے سے لگایا اور قبیلہ بنو سعد نے اعلان کر دیا، اے قبیلہ بنو سعد کی خواتین، اب ہم میں سے کوئی بیمار ہو تو بار بار میرے پیارے محمد کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس چشمے کو محمد سے نسبت ہو رہی ہے، جو اس چشمے کا پانی پیے گا اسے شفا مل جائے گی۔ امام اہل سنت کی جب اس حدیث کو نظر پڑی تو بڑی میری سرزمین سے پکار کر کہتے ہیں جن کے قلبوں کا دھومت ہے آب حیات، جن کے قلبوں کا دھومت ہے آب حیات، یہ بجانے مدینہ ہمارا نبی، اور جن کی دو گھنٹے ہے تو سروت القبیر ہے وہ رحمت کا دریا، سبحان اللہ، ہمارا نبی۔ پتا چلا اس سرکار کا بچپنا اتنا لگا، یہ لوگ بطلور لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں، ارے نبی کے جلوے کا جواب نہیں، نبی کے جلوے کا جواب کیا ہوگا، ہے نا؟ جلوہ ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ عاشق ہو جاتا تھا، ہے نا؟ جلوے کا عالم یہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے قسم خدا کی، اس نے یوسف پر تو مصر کی اور عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر یہ سرکار کو دیکھ لیتی تو اپنا کلیجہ نکال کر سرکار کے قدموں میں ڈال دیتی۔ سبحان اللہ، لیکن یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ اب آؤ ایک اور بات پیش کر دوں، بچپنا کی بات آئی تو ایک بات اور پیش کر دوں، سن رہے نا؟ یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر، مرحبا 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 مرحبا۔ سرکار کا بچپنا سب جانتے ہیں کہ سرکار آئے اور سرکار کے آنے سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، والد ماجد دنیا سے چلے گئے۔ اب جب ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے تمنا کرتی ہے کہ کاش، حضرت آمنہ نے بھی تمنا کی کاش اگر حضرت عبداللہ زندہ ہوتے اور سفر میں شام کو جاتے اور شام سے واپس آتے تو میرے پیارے محمد کے لیے کھلونا لے کر آتے، کاش حضرت عبداللہ زندہ ہوتے اور مدینہ جاتے اور مدینے سے جب واپسی ہوتی تو میرے پیارے محمد کے لیے کھلونا لے کر آتے۔ میں تصوراتی دنیا میں لے جا رہا ہوں، یہ تو کچھ تصوراتی بات ہے، اگر سنیں گے تو بھولیں گے۔ حضرت آمنہ کے خواہش سے تمنا تھی کاش میرے پیارے محمد کے والد زندہ ہوتے، یمن جاتے، یمن سے کھلونا لاتے۔ رب کائنات نے حضرت آمنہ کی الجوئی کے لیے فرمایا آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عبداللہ ہوتے اگر زندہ تو مکہ یمن جاتے، یمن سے کھلونا لاتے، شام جاتے، شام سے کھلونا لاتے، مدینہ جاتے، مدینہ سے کھلونا لاتے، گویا جہاں جہاں جاتے کھلونا لاتے۔ کھلونا کھیلتے کھیلتے ایک دن وہ کھلونا ٹوٹا، میرے پیارے محمد کو تکلیف ہو جاتی، میرے پیارے محمد غمزدہ ہو جاتے۔ اے آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، عبداللہ نہیں ہے تو کیا ہوا، ان کا رب قریب ہے۔ اے آمنہ یہ عبداللہ ہوتے تو دنیا کا کھلونا لاتے۔ ارے آمنہ تیرے محمد کو بڑا تو ہونے دے، اللہ تیرے محمد کو اتنا قرار بخشے گا کہ وہ اشارہ کرے گا، چاند کبھی بائیں کی طرف جائے گا، چاند کبھی سرحانے کی طرف جائے گا، چاند کبھی دائیں جائے گا، چاند کبھی بائیں جائے گا۔ اے آمنہ عبداللہ ہوتے تو دنیا کا کھلونا دیتے، رب قدیر نے تیرے بیٹے کے لیے آسمان کا کھلونا تیار کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا چار چکا کا ادھر مگنی اٹھاتے رہتے،
ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا صبح پیمانے ہوئی بچہ ستارہ نور کا سب کا میرے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور شیر کو اپنے ذہن رکھے کہ تاج والے دیکھ کر تیرا آیا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا یہ ہے میرے سرکار کی شان ہاں سرکار آئے دنیا میں بہار آ گئی میں یہ کہہ رہا تھا ایک پیغام ہے اپنے خواتین کے لیے محسن انسانیت اور کل کی تاریخ بھی ٹیچرز پہ ہے نا حضرت دیکھیے دنیا کا پہلا ٹیچر عظیم ٹیچر میرے نبی ایسا ٹیچر کہ جس کے کلاس میں پڑھنے والا کوئی دنیا دار نہیں اگر ایک طرف دیکھو تو ابو بکر ہے دوسری طرف دیکھو تو عمر سبحان اللہ جس کے شاگرد ایسے ہیں کہ ایک طرف عثمان غنی ہے تو دوسری طرف شجاعت میں شہسوار مولا علی شاگرد ایسا ہے ایک اور نقطہ پیش کر دوں حضرت اور نقطہ قرآن کریم کی آیت ذہن میں آ جاتی ہے تو بات نکل جاتی ہے قرآن ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے نا اللہ نے تمہاری طرف بھیجا کون ایک نور اور روشن کتاب علامہ نووی کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی سرکار ہیں اور کتاب سے مراد بھی سرکار ہیں قرآن مبین بھی سرکار کی ذات اور کتاب مبین بھی سرکار کی ذات ایک نور جو صحابہ سرکار کی ذات ایک نور جو کتاب مبین بھی ایک قرآن وہ ہے جو مکہ کی وادی میں چل رہا ہے اور ایک قرآن وہ ہے جو آقا کے سینے میں موجود ہے ایک قرآن وہ ہے جو صفحات پر ہے اور ایک قرآن وہ ہے جو مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے حال کیا ہے ایک قرآن وہ جو جلدوں میں دو گپوں میں محفوظ ایک قرآن وہ جو دو گپوں میں محفوظ ہے اور ایک قرآن وہ ہے جو چار سچوں میں محفوظ ہے چار سچوں میں محفوظ ہے اور ایک قرآن کا عالم یہ ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے والے کو دنیا کاری کہتی ہے اور اس قرآن کے پڑھنے والے کو دنیا کاری ایک قرآن جو تھیوری ہے اور ایک قرآن جو پریکٹیکل ہے اور ایسا پریکٹیکل کہ دنیا والے جانتے ہیں ابھی کہ اللہ نے نبی کو 40 سال کے بعد کہا بیان کیجیے ایسا ایسی کوئی یونیورسٹی ہے جہاں پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے بعد میں پریکٹیکل کرائی جاتی ہے ایسی یونیورسٹی ہوتی ہے پہلے پڑھو پھر پریکٹیکل کرو لیکن اللہ کی یونیورسٹی الگ ہے کہتے سبحان اللہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہوتا ہے دنیا والوں پہلے پریکٹیکل کی صورت میں صحابہ قرآن محمد کو دیکھو پھر تھیوری کی صورت میں جزدان میں پڑھ قرآن کو دیکھو ایک سورت قرآن ہے اور ایک آیت قرآن ہے ایک صحابہ سرکار کی ذات ہے اور ایک کلام الہی ہے اور دونوں اپنی جگہ ہیں اور اتنے محفوظ ہیں کہ جو دونوں کو پکڑ لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے قرآن کا یہ عالم ہے ہم آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں سب سے پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا پڑھیے اب یہ نام یاد کرتے ہیں کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اور جب نہیں آتا تو نبی کیوں کہہ رہے تھے بار بار کہا جا رہی ہے اور ایک بار نہیں 3 بار کہا لیکن نبی نے نہیں پڑھا اقرا پڑھ نہیں پڑھا اور جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے کائنات کی تخلیق کی اب رب کریم کے محبوب نے پڑھنا شروع کیا پتا چلا دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں اے دنیا والوں جان لو میں دنیا میں امی بن کر آیا ہوں اس لیے کوئی آگے چل کر کوئی کہاں جا یہ نہ کہہ دے کہ جبریل نے نبی کو پڑھایا ہے بلکہ اللہ کے نبی نے وہاں بھی یہ معاملہ ختم کر دیا اور دنیا والوں کو بتایا میں نے جبریل کے نام پر نہیں بلکہ اپنے رب کے نام کو پڑھنا شروع کیا ہے یہ ہے نبی کی ذات لوگ امید کرتے ہیں نا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں چلا یہ لوگ کلمہ پڑھ کے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہیں
اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ان کی قسمت ٹوٹی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اور تم پر میرے آقا کی ہدایت میں صحیح. ارے نجیوں کلمہ پڑھانے مانو اتنا تو مانو کہ خود کے سامنے جھکتے تھے, رب کے سامنے جھکایا. پتھروں کو پوجتے تھے, رب کی بارگاہ میں جھکنے کی سعادت حاصل کروائی ہے. چاند اور سورج کو پوجتے تھے, ایک رب کے حضور کھڑا کروایا ہے. اب اتنا بھی نہیں مانو تو کیا مانو؟ ہم نبی کی میراث کرنے آئے ہیں. میری مائیں جہاں بیٹھی ہیں غور سے سن رہی ہیں, آپ بھی کل میلاد کی خوشی منائیں. کیوں منائیں؟ اس لیے دنیا والوں کو بتائیں. دنیا والوں ابھی پہلے مشن چلا تھا سرکار کی بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. یہ بغلور کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مشن آج کا نہیں ہے. آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے مکے میں یہ مشن چلایا تھا. یہ مشن مکے سے چلا ہے نا. ایک مثال دیتا ہوں, ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص گیا پٹنہ کے چڑیا خانہ میں تو دیکھا کہ مور ناچ رہا. مور کیا کر رہا؟ ناچ رہا. جتنے جانور ہیں اس کے رقص پر وہ بھی جھوم رہے, لیکن گدھا سائڈ میں بیٹھ کے چپچاپ دیکھتا ہے. کچھ دن کے بعد پھر ہو گیا تو دیکھا کہ اب سب خاموش ہیں, گدھا ناچ رہا. تو پوچھا اس کے انچارج سے چڑیا خانے کے, اس کو زبان سے بتاؤ یہ کیوں ناچ رہا؟ کیا نہیں معلوم. اس دن جو مور ناچ رہا تھا نا, اس کے ناچنے کو سمجھنے میں اس نے اتنا نہیں لگیا, اور اب یہ ناچ رہا ہے. یہی حال ہے نبی نے 1400 سال پہلے مشن چلایا. ان بدبختوں کو اب وہ مشن سمجھ میں آ گیا. سبحان اللہ. یہ گدھوں کو آپ سمجھ میں آ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ مشن اس کا نہیں ہے, یہ مشن میرے مصطفیٰ کا مشن ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹیوں سے محبت کی اور ماں کے والے کو یہاں تک کہا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشائی نماز میں جماعت سے نماز پڑھا رہا ہوں. اور میری ماں کہتی بیٹا محمد میں نماز توڑتا اپنی ماں کی خدمت میں آ جاتا. یہ ماں کا مقام بتایا. اور بیوی کی محبت کی باری آئی تو کیا فرمایا, اے عائشہ جانتی ہو خدیجہ نے مجھ سے بے پناہ محبت فرمایا. خدیجہ کا نام آتا تو سرکار فرماتے خدیجہ کا احسان ہے کہ اس نے اسلام کے چاہنے والوں پر اپنی دولت نچھاو رکھی ہے. پیار کا عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میرے ہاتھوں میں آٹے لگ جاتے تھے تو سرکار اپنے ہاتھوں سے اس آٹے کو چھڑاتے کر کہتے تھے عائشہ زیادہ محنت نہ کیا کرو. آپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ نہیں کرتے, اوپر سے اگر وہ بات کرتے. نبی فرماتے نہیں, عورتیں نازک ہوتی ہیں, ان سے محبت سے پیش آؤ تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. یہ نبی نے سکھایا. بیٹی کا مقام دیکھو, حضرت فاطمہ آ رہی ہے تو نبی کھڑے ہوئے اور اپنی فاطمہ کے ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں, بیٹی تیرے آنے سے تیرے بابا کو سکون مل جاتا ہے. بہن آئی حضرت شیمہ, حضرت شیمہ ذہن میں آیا کہ حضرت شیمہ سرکار کو گود میں لے کر جنگل میں جاتی ہے. پہلے کے بچے ایسا کرتے تھے کہ بچے آپس میں کھیلتے تھے. سارے قبیلے کی لڑکیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر جنگل میں جاتی اور سب اپنے اپنے بھائی کی تعریف کرتی. کوئی کہتی میرا بھائی, میرے بھائی کی آنکھ میرے کو بڑی پیاری ہے, میرے بھائی کا رخسار بڑا پیارا ہے, میرے بھائی کی مسکراہٹ بڑی پیاری ہے, میرے بھائی کا چہرہ بڑا نورانی ہے. تمام اپنے اپنے بھائیوں کی تعریف کرتی. لیکن جب حضرت شیمہ اپنے پیارے محمد بھائی کو لے کر جب ان لوگوں کے بیچ پہنچتی, ان لڑکیوں کے بیچ پہنچتی, حضرت شیمہ فرماتی ہے میرے قبیلے کی لڑکیوں دیکھو دیکھو میرا پیارا بھائی محمد آیا ہے. تو تمام کی تمام لڑکیاں کہتی ارے رہنے دے, ہمارا بھائی خوبصورت ضرور ہے, ہمارا بھائی حسین ضرور ہے, ہمارا بھائی جمیل ضرور ہے, لیکن تیرے بھائی کا جواب نہیں ہے, تیرا بھائی لاجواب ہے. تمام خاموش. ایسی خاتون حضرت شیمہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچی کہ سرکار کھڑے ہو گئے. کہا میری بہن تو کہہ دیتی تو میں آ جاتا, تو کہہ دیتی تو میں آ جاتا. حضرت شیمہ نے فرمایا میرے قبیلے والوں کو چھوڑ دی. قبیلوں کو چھوڑا بھی, انعام سے بھی نوازا. لوگ حیرت میں ہیں سرکار یہ کون ہے؟ کہا جانتے ہو یہ میری بہن حضرت شیمہ ہے. یہ حضرت شیمہ کا مقام بتایا.
جب رضائی بہن سے سرکار نے اتنی محبت فرمائی، دنیا والوں کو بتایا اگر میری حقیقی بہن ہوتی تو میں محمد سے کتنی محبت کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت کا پیغام نبی نے دیا ہے، دوسرے انسانیت نے آ کر کے دنیا والوں کو بتایا اے دنیا والوں، عورتیں صرف بستر کی زینت نہیں بلکہ روح کا سکون، دلوں کا اطمینان ہے، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، چاہے بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، ہر مقام پر عورت ایک ایسی ذات کا نام ہے جو اپنی خوشبو پورے روئے زمین پر بکھیرتی ہے۔ یہ شخصیتوں کو اجاگر کیا کس نے؟ میرے نبی نے۔ تو سب سے زیادہ احسان کس پر ہے؟ خواتین پر، میرے ماں بہنوں پر۔ اس لیے آپ کو زیادہ خوشی منانا چاہیے، آپ کو چاہیے خوب خوشی منائیں، اور کس طرح منائیں؟ جس طرح مدینے کی وادی میں تمام وہاں کی انصاری بچیوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات المداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ ہجائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ والوں کو بتایا دیکھو مکہ کی کھاڑی سے ایک ایسا سورج نکلا ہوا ہے جس نے ہماری دھرتی کو لالزار کر دیا۔ تو جسرت تھا وہ تیار، یہ سرکار کی ذات ہے، سرکار کی زندگی پر اگر باتیں کریں تو بڑی لمبی ہو جائیں گی، یہیں پر بھی کیا بولیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سیدنا محمد علیہ وسلم صلوات و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار آئے اور قیادت مبارک سعادت ہوئی، اور جب سعادت ہوئی ایک واقعہ میں اخذ کر رہا ہوں، حضرت امام عثمانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یمن کا ایک پجاری تھا، کیا تھا؟ یمن کا ایک پجاری تھا، روزانہ اپنے بت کے سامنے کھڑا ہوتا تھا رات کی تاریکی میں، اور کھڑے ہو کر کے ایک ہی فریاد کرتا تھا۔ فریاد کیا تھی؟ فریاد یہ تھی کہ اے میرے بت، اے میرے بھگوان، اے میرے دیوتا، اے میرے معبود، میری بچی بیمار ہے، اس کو شفا دے، اس کو شفا دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک رات میں کھڑا ہوا اور میں نے اپنے معبود کے سامنے گریہ وزاری کی، یہاں تک کہ سکینی میں مدار ہوا، تو میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک سورج نمودار ہوا، ایک روشنی نمودار ہوئی، سبحان اللہ۔ اور وہ روشنی اتنی پھیلی کہ پورے روئے زمین پر پھیل گئی، اور جس معبود سے میں مانگ رہا تھا وہ معبود زمین پر گرا پڑا، زمین پر گرا ہے۔ اب وہ حیرت میں اپنے معبود کی طرف مخاطب ہوا اور کہا میرے معبود تیری حالت کیسے ہو گئی، تو زمین پر کیسے گر گیا؟ تو معبود کے جسم میں جان آئی، اس نے کہا نہیں جانتے، اصل حقیقی جو دنیا میں اسلام کا پرچار کرنے والا آ گیا ہے، جس کے آنے سے تاریکیاں مٹے گی، دنیا میں اجالا ہوگا، وہ مکے کی دھرتی پر وراجمان ہوگا۔ جب یہ ہوا نا تو اس کے دل میں خیال آیا، امام بستلانی لکھتے ہیں کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ ارے وہ اتنا پاورفل ہے کہ جس کے آنے سے میرا دل گر گیا، میرا معبود زمین پہ گر گیا، وہ دیکھو گرا، اور اس کی حالت ایسی ہے کہ ہلنے کے قابل نہیں، لیکن آج گر گیا ہے، چلو اسی کا وسیلہ لے کر اپنی بیٹی کی شفا کی دعا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی شفا کی دعا کرتے ہیں۔ اب ادھر اس نے کھڑے ہو کر کے کہا اے آنے والے، اے آنے والے، اے مکہ کی دھرتی پر وراجمان ہونے والے، اگر تو اتنا پاورفل ہے، اتنا سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا سب کچھ سچا ہے، تیرا خدا سچا ہے، تو میں یہاں سے تجھے تیرے رب کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے رب کو ایک مانتا ہوں، اپنے رب کے وسیلے سے اپنے رب کے سامنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر دے کہ وہ میری بچی کو شفا عطا فرمائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شخص ابھی التجا کر رہا ہے کہ وہ بچی جو ابھی نیند میں تھی، وہ بچی جو ابھی نیند میں تھی اٹھی ہے، جو پاؤں سے باہر چل نہیں سکتی ہے، چلتے چلتے اپنے بابا کے پاس آتی ہے، اور باپ دیکھ کر حیران ہے، اے بیٹی تیرے پاؤں میں جان کہاں سے آئی، پاؤں میں جان کہاں سے آئی؟ اور زبان سے گونگی، بول نہیں سکتی ہے، کہاں سے برائی کہاں سے آئی؟
کہا جانتے ہیں میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ پوری کائنات جگمگا رہی ہے، پوری کائنات جگمگا رہی ہے، اور کسی کہنے والے نے کہا اے بچی اگر تو شفا چاہتی ہے تو آج جو آ رہا ہے اس کے صدقے سے دعا کر اللہ تجھے شفا عطا، اس کو وسیلہ دے دے، دعا کر اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ ادھر دعا ادھر التجا ہوئی ہے، ادھر بچی کو شفا مل گئی ہے، یہ سرکار کا کمال ہے۔ میرے نبی آئے اور آتے ہی سب لوگوں کو معلوم ہے کعبے میں جتنے بچے سب ہوئے پودے منہ گرے، ابو جہل ابو لہب بڑا ہے، کون آیا ہے کہ جس کے آنے سے بچوں کا یہ حال ہے؟ ایک شاعر نے علامہ جمیل قادری نے کہا تھا کچھ شکن آیا یہ کہہ کر منہ کے بل بت گر پڑے، جھوم کے پڑھتا تھا بابا السلام، جھوم کے پڑھتا تھا السلام والسلام، کعبہ گویا یوں کہہ رہا تھا اے مکہ والوں سنو سنو، اب یہ بتوں کو رہنے کی جگہ نہیں ہے جہاں تم نے رب کی کبریائی بیان کی جائے گی، اس کی حفاظت کے لیے اللہ کا محبوب آ گیا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ دیا نا کعبہ نے صحیح افضل، مکہ نے صحیح افضل، طیبہ نے صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم اس کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم نے تو کعبے کو تب جانا ہے جب محمد نے بتایا، ہم کعبہ کو اس لیے جانتے ہیں کعبے کی حفاظت میرے نبی نے کی ہے، تو کعبہ سے بھی کعبے کا بھی کعبہ کون ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے تو عقیدہ دیا نا حاجیو آؤ شہنشاہ کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ تو ایک گھر ہے لیکن کعبے کی حفاظت کرنے والے کو دیکھنا ہے تو آؤ طیبہ میں دیکھو، تو یہ کعبے کی حفاظت کرنے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے، جو آئے تو کائنات کو وجود ملا، اور سرکار آئے لوگ کہتے ہیں گھنٹیاں لگاتے ہیں، گھنٹی لگاتے ہیں، ہم لوگ آتے ہیں کیوں لگاتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب میرے پیارے محمد کی زیارت کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک قافلہ اترا، سبحان اللہ، ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اور وہ جھنڈا اتنا روشن ہو گیا کہ ساری کائنات کو روشن کی روشنی مل گئی، گویا رب قدیر یہ اشارہ دے رہا ہے کہ جو آ رہا ہے اس کا معاملہ یہ ہوگا، اس کا اختیار یہ ہوگا کہ اس کے آنے سے کعبے کی بھی حفاظت ہوگی اور مشرق و مغرب کی بھی حفاظت ہوگی۔ اکیلے نبی نے تمام کائنات کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ سرکار آئے تو سرکار کے آنے سے پہلے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ خاتون میرے گھر میں لگا، کچھ خاتون میرے گھر میں آ گئی، تو میں نے حضرت آمنہ فرماتی کہ میں ڈر گئی، کہا آپ کون ہیں؟ کہ آمنہ گھبراؤ نہیں، میں تمام آدمیت کی ماں حوا ہوں، کہتے سبحان اللہ، آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں حوا ہوں، اس لیے آئی ہے کہا تجھے خوشخبری دینے آئی ہے کہ تیرے گود میں جو بچہ آ رہا ہے وہ دونوں عالم کا تاجدار ہے۔ کبھی بغل سے ایک اور خاتون نے کہا ہے اب آمنہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں عیسیٰ کی ماں مریم اس لیے آئی ہے کہ تاکہ تجھے بشارت دی جائے کہ تیرے گود میں جو بچہ آ رہا ہے وہ دونوں عالم کا تاجدار ہے۔ تیسری خاتون نے کہا اے آمنہ میں فرعون کی بیوی آسیہ آئی ہوں مجھے خوشخبری دینے کے لیے، بشارت دینے کے لیے کہ تیرے گود میں جو بچہ آ رہا ہے وہ ایسا ویسا نہیں ہے، اس کے آنے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا انسانیت پر اپنا کرم نازل فرمائے گا۔ اور آخری خاتون نے کہا مجھے جانتی ہو میں ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ، میں آئی ہوں تجھے بشارت دینے کے لیے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں یہ خاتون آئی نا ان کے آنے سے پہلے میرے دل میں ہلچل مچ رہی، کیونکہ گھر میں کوئی نہیں تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا، رات کا آخری پہر تھا اور سرکار کی آمد کا وقت ہو چکا تھا، اور جب یہ خاتون نے دلاسا دیا حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی،
पहुंची? ठंडक पहुंची है। ऐसी ठंडक पहुंची कि इसी वक्त कुछ ही देर में सरकार आ गए हैं। अब सरकार आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं काबे के शहर में था, यकायक आवाज आई अपनी नजरें नीची कर दो, आलम के सरदार जो आलम के ताजदार अल्लाह के महबूब दुनिया में आ रहे हैं। सुभान अल्लाह ऐ बेईमानों अपनी नजरें नीची करो, ऐ फरिश्तों की जमात है अपनी नजरें नीची करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का महबूब दुनिया में आ रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, तभी आवाज आई अब्दुल्लाह के घर में एक चांद सा बेटा पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़े, अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह के घर की तरफ दौड़े। जब जैसे ही गए तो दरवाजे पर देखा एक बहुत ही ताकतवर इंसान था, जिसके सर आसमान पर है ना, और जिसकी पांव जमीन की तह तक है। और वो खड़ा होकर गरजदार आवाज में कहता है अभी आपको मिलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के मुक़र्रबीन अभी ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। ये तारीख है, आप आगे देखें तारीख। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब 3 दिन तक अपने पोते मोहम्मद का दीदार नहीं कर सके। पता चला 3 दिन तक रब्बे कायनात अपने महबूब की ज़ियारत करवा रहा था। तारीख ये बताती है कि हज़रत जिब्रील ने सरकार को गोद में उठाया और मशरिक़ व मग़रिब की सैर कराई, है ना, शुमाल और जुनूब को दिखाया और तमाम कायनात के जितनी भी मखलूक़ात है सबको बता दिया गया कि आज जो आए हैं ये मुहसिन इंसानियत अल्लाह के महबूब दोनों आलम के ताजदार यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये पहचान लो, जब ये ऐलान नबूवत करेंगे तो तुम इनकी ऐलान का इकरार करोगे और इनका साथ दोगे। जिन्होंने ऐलान किया वो राह निजात पा गए, जिन्होंने इनकार किया वो नार की तरफ चले गए। हम तमाम से तमाम नबी से मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिलों में अल्लाह ने वो मोहब्बत डाली है। कुरान में साफ कहा कि जब हम अल्लाह के बंदे को महबूब करता है तो क्या करता है? महबूब बनाता तो क्या करता है? जिब्रील से कहता जाओ आसमान दुनिया पर ऐलान कर दो, जमीन दुनिया पर ऐलान कर दो कि फलां बंदे से मुझको मोहब्बत हो गई। जिसे दुनिया में चुने उसकी मोहब्बत का ऐलान कराए और जिसे चुन के भेजे उसकी ऐलान का उसको किस तरह भेजा गया? पता चला आने से पहले ऐलान की सूरत में कभी हजरत आदम आ रहे हैं, कभी हजरत शीशा आ रहे हैं, कभी हजरत नूह आ रहे हैं, कभी हजरत इब्राहिम आ रहे हैं, कभी हजरत इस्माइल आ रहे हैं, कभी हजरत दाऊद आ रहे हैं, कभी हजरत सुलेमान आ रहे हैं, कभी हजरत मूसा आ रहे हैं, कभी हजरत ईसा आ रहे हैं। तमाम अंबिया आकर उस नबी के आने का ऐलान करते नजर आ रहे हैं। ऐलान कर रहे हैं और इतना ऐलान किया ऐलान करते करते आखिर में नबी रहमत का वजूद हो गया। वजूद हुआ ना, और जब नबी आए तो जिन्होंने मानना था वो माने और मानने के बाद राह निजात पा गए, जिन्होंने इनकार किया वो नार की तरफ चले गए। तो हम सब क्या हैं? नूरी हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। झंडा लगाते हैं इसलिए लगाते हैं ताकि याद ताज़ा हो जाए। और सरकार की याद को सरकार जब मदीना आए थे ना हिजरत करके तो वो तारीख 12 की तारीख थी। सुभान अल्लाह। और जब आए तो मदीने की सरहद पर पहुंचे तो एक नौजवान बड़ा ठीक से सवार है ना, ये एक वक्त में 1000 आदमी का मुकाबला करने वाला 70 जवानों के साथ आकर के मदीने के बॉर्डर पर खड़ा हो गया और कहा मोहम्मद हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन जब सरकार ने निगाहे हिम्मत की नजर डाली, कैसे ही बददुआ के चेहरे पर बुरैदा की नजर पड़ी है, कदमों में गिरे हैं, इस्लाम कबूल कर लिया और गुलामी को इख्तियार करके कहा या रसूल अल्लाह अब मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ साथ काफिले की सूरत में मदीने में जाऊं। और काफिला बनाया और जब काफिला बनाया तो हजरत बुरैदा ने कहा या रसूल अल्लाह हमने देखा है कि दुनिया का कोई भी काफिला है, कोई यमन से आता है, कोई भारत से आता है, कोई रूस से आता है, दुनिया के किसी भी खित्ते से आता है, तो उस काफिले का एक झंडा होता है, उस काफिले का एक अलग होता है। और हमारा भी एक काफिला बन चुका है, क्यों ना हम भी एक अपना आलम बना ले ताकि दुनिया वालों को खबर हो जाए कि मुहसिन इंसानियत का वजूद हो गया। सरवरे कायनात मदीने में आ गए, सरकार ने इजाजत फरमाई तो हजरत
जिब्राइल ने अपना अमामा उतारा, उसको अपने असा में लपेट कर हवा में लहराना शुरू कर दिया और दुनिया वालों को पैगाम दिया, दुनिया वालों जब तुमसे दलीलें मांगी जाए, जब तुमसे कहा जाए कि सरकार के नाम पर झंडे क्यों लगाते हो, सरकार के नाम पर जुलूस क्यों निकालते हो, सरकार के नाम पर मेरा खानी क्यों करते हो, वो तुम किसी और का हवाला ना देना, मेरा हवाला देना और कह देना कि दुनिया वालों सरकार के आने की खुशी में जो खुश होते हैं उसे फुआदा कहा जाता है, और जो इसकी सुन्नत को अदा करते हैं उसे गुलाम मुस्तफा कहा जाता है। तो हम गुलाम मुस्तफा हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की हो मिस्र बारसात के फिर एक आगे आएंगे, खाक हो जाएगा रूह चलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, देश भक्त का जवाब सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। और इस खुदा ने दामने महबूब को झूम झूमते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, झूम झूमते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। शेर वहाँ अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहे कि लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ फिर बने इस्लाम पे अपनी जिंदगी अगर वाकई वक्त रहा कभी जिंदगी रही तो इस दो शेर का मैं अपनी तशरीह में जरूर करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इसमें के सही को कबूल फरमाए, हमारे आने को आपके सुनने को कबूल फरमाए। भाई इसके दुआ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल ज़बरी व कोई नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्श की आबुदन है, जरफ़े आसमान है, जाने मुराद है किधर आए मेरा मकान है, अर्श पे ताला शेर था, अर्श पे तूफान था, कान किधर लगाइए तेरी दास्तान है, बदले सलाए सुल्फ़ में मेरी अबू सफीर को सारी बहार हस्ती छोटा सा इंतजार है, और वो जो थे तो कुछ न था, वो जो हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की जान है तो जहान है। हमारे ना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। और आइए अंजलि के विषय में रिसालत आली जनाब मौलाना अफ्ताब अब्दुल को सवाल कीजिए, तो तीन शेर के लिए उसके बाद सलाम पढ़ा जाएगा। वो हमारे